داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 37۔ عثمان سالم گھر میں داخل ہوا تو برجیس وہاں پہنچ چکا تھا۔ عثمان سالم اندر چلا گیا اور اپنے باپ، ماں اور انور کو تفصیل سے بتایا کہ صلیبیوں نے مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹا ہے اور 2 لڑکیوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ اس نے تمام تر واقعہ سنا کر کہا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو آزاد کرانے جا رہا ہے اور اس مہم میں انور کی بھی ضرورت ہے۔ عثمان سالم کے باپ کی ٹانگ صلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جوانی میں کٹ گئی تھی اور وہ باقی عمر اس افسوس میں کاٹ رہا تھا کہ وہ جہاد کے قابل نہیں رہا۔ اس نے عثمان سے کہا، بیٹا، تم نے اگر اتنے خطرناک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس کام میں پکڑے جانے کا امکان زیادہ ہے۔ اگر تم پکڑے گئے اور تمہارے ساتھی نکل آئے تو جان دے دینا، اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہ بتانا۔ میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لیے جوان کر رہا تھا، لیکن تمہاری بہن کی شادی کر کے تمہیں رخصت کرنے کی سوچی تھی۔ جاؤ اور میری روح کو مطمئن کر دو۔ ایک بار پھر سن لو، میں کسی سے یہ نہ کہلوانا چاہتا کہ تمہاری رگوں میں سالم کا خون نہیں تھا۔ باپ نے بیٹی کو بھی اجازت دے دی۔ عثمان سالم نے اسے بتایا کہ برجیش ڈیوڑی میں بیٹھا ہے اور وہ اس مہم کی کمان اور رہنمائی کرے گا۔ باپ ڈیوڑی میں برجیش کے پاس چلا گیا۔ عثمان نے انور سے کہا وہ فوراً اپنی 1 یا 2 ایسی سہیلیوں کو بلا لائے جو اس کام میں شامل ہونے کی جرت رکھتی ہیں۔ انور اسی وقت باہر نکل گئی اور ذرا سی دیر میں 2 سہیلیوں کو بلا لائی۔ اتنے میں عثمان سالم کا ایک ساتھی اپنی بہن کے ساتھ آ گیا۔ ایک ایک کر کے ساتوں جوان آ گئے۔ برجیش نے لڑکیوں کو بتایا کہ وہ کس راستے کہاں جائیں گی۔ راستے میں انہیں ایک سنتری روکے گا۔ لڑکیوں سے پوچھیں گے کہ اوپر کو کون سا راستہ جاتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ شاہ رینالڈ نے انہیں بلایا ہے، لیکن وہ غلط راستے پر آ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نوکرانیوں کے بھیس میں ہوگی جس کے سر پر سامان ہوگا۔ سنتری کو ختم کرنا ہوگا، پھر آگ لگانی ہوگی۔ آگ لگانے والا سامان نوکرانی کے سر پر ہوگا۔ گھوڑے اس طرح بندھے ہوں گے کہ لمبے لمبے رسوں کے سرے زمین میں دبے ہوئے ہوں گے اور گھوڑوں کی پچھلی ایک ٹانگ سے جنزیر یا رسی بندھی ہوگی جو رسی سے گڑی ہوئی ہوگی۔ ان لمبے رسوں کو کھنجروں سے کاٹ دینا ہوگا اور چند ایک گھوڑوں کو کھنجروں سے بھی مارنے ہوں گے تاکہ وہ منہ جور ہو کر بھاگ اٹھیں۔ برجیش نے لڑکیوں کو فوراً لباس اور حلیہ درست کرنے کو کہا اور ایک کو نوکرانی کا بنا دیا۔ اس کے منہ اور ہاتھ پر مٹی اور سیاہی مل دی۔ پھر وہ عثمان سالم کو اور اس کے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگا اور خود ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ عثمان سالم کے باپ نے بھی انہیں کچھ مشورے دیے، پھر سب کو خنجر دیے گئے۔ خاص وقت گزر گیا تھا، لیکن برجیش کہہ رہا تھا کہ ابھی شہر جاگ رہا ہے۔ اس جگہ کی رونق جاگتی تھی جب شہر سو جاتا تھا۔ تیاریوں میں وقت گزرتا رہا اور روانگی کا وقت ہو گیا۔ سب کو اکیلے جانا تھا اور ایک طے شدہ مقام پر ملنا تھا۔ لڑکیوں کا راستہ الگ تھا۔ انہیں اندازاً وقت بتا دیا گیا تھا جب انہیں آگ لگانی تھی۔ اس وقت برجیش کی جماعت کو حملے کی مقام پر ہونا چاہیے۔ بےحد نازک اور خطرناک مہم تھی جس میں وقت کی غلطی اور کسی کی کوئی بے احتیاطی سب کو ایسے قید خانے میں ڈال سکتی تھی جو جہنم سے کم نہیں تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ لڑکیوں کا تھا، کیونکہ وہ لڑکیاں تھیں۔ تصور کیا جا سکتا تھا کہ ان کے پکڑے جانے کی صورت میں ان کا کیا حشر ہوگا۔ انور نے کہا کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو لڑکیاں اپنے خنجروں سے خودکشی کر لیں گی، وہ کفار کے ہاتھوں زندہ نہیں آئیں گی۔ شہر پر خاموشی طاری ہوتے ہوتے سارا شہر خاموش ہو گیا۔ کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ صرف ایک جگہ تھی جہاں رات کے سکوت کا ذرہ بھر اثر نہیں تھا۔ وہ عمارت تھی جہاں صلیبیوں کی متحدہ کمان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہیں صلیبی حکمران اور اعلیٰ کمانڈروں کی رہائش بھی تھی۔ یہ لوگ اس حال میں ایک کمرے کر کے آ چکے تھے جہاں وہ ہر رات شراب نوشی اور رقص کی محفل جمایا کرتے تھے۔ اس رات ان کا موضوع 2 نئی مسلمان لڑکیاں اور مال و اسباب تھا جو قافلے سے لوٹا گیا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ لڑکیاں کسی اور کام میں بھی آ سکتی ہیں؟ اس کا جواب ایک فوجی کمانڈر نے یہ دیا کہ لڑکیاں بالغ ذہن کی ہیں، اس لیے انہیں جاسوسی وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کی عمر 16-17 سال ہے اور دوسرے کی 22-23 سال۔ کچھ عرصہ تفریح کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، اس کے بعد انہیں اپنے 2 فوجی افسروں کے حوالے کر دینا، ایک اعلیٰ کمانڈر نے کہا۔ وہ ان کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ یہ لڑکیاں ان کے ہنسی مذاق اور غلیظ باتوں کا موضوع بنی رہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے رہے۔ اس وقت لڑکیاں 2 الگ الگ کمروں میں تھیں۔ وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھیں۔ دونوں کے ساتھ ایک خادمہ تھی۔ یہ ادھیڑ عمر عورتیں بڑی قرآن اور فن کی ماہر تھیں۔ وہ لڑکیوں کو نہلا چکے تھیں
اور انہیں رات کا لباس پہنا رہی تھیں۔ لڑکیوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، ان کے آگے ایسے ایسے کھانے رکھے گئے تھے جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے، لیکن انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے متعلق معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہیں اور اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ دونوں عورتیں انہیں بڑی حسین سبز باغ دکھا رہی تھیں۔ ایک کو بتایا جا رہا تھا کہ اسے فرانس کے بادشاہ نے پسند کیا ہے جو اسے زر و جواہرات سے لاد دے گا۔ دوسری کو جرمن کے بادشاہ کے ملکہ بننے کے خواب دکھائے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بڑے پیار سے دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں کہ انہوں نے اگر ان بادشاہوں کو ناراض کیا تو انہیں فوجی سپاہیوں کے حوالے کر دیں گے۔ یہ لڑکیاں صحرائی دیہات کی رہنے والی تھیں، کوئی ایسی بزدل بھی نہیں، لیکن بے بس ہو گئی تھیں، اپنے تحفظ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ ان کے ماں باپ اور بڑے بھائی نے ان کی عصمت کی خاطر صلیبی استبداد کے علاقے سے ہجرت کی تھی، مگر صلیبیوں کے فندے میں آ گئے، لڑکیاں پکڑی گئیں، ماں باپ مارے گئے اور بھائی قید ہو گیا۔ خدا کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ قید سے نکل بھاگنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ وہ روتی تھیں تو صرف خدا کو یاد کرتی تھیں اور خدا کو ہی مدد کے لیے پکارتی تھیں۔ اپنی عزت کے علاوہ اپنے بھائی آفاق کے لیے بہت پریشان تھی۔ اس وقت آفاق بیغار کیمپ میں تڑپ رہا تھا، وہ زخمی تھا، اسے پیٹا بھی بہت گیا تھا۔ پہلے کے قیدی شام کے وقت روزمرہ کی مشقت سے آئے تھے، انہوں نے ان نئے قیدیوں کو دیکھا، ان کی ببدا سنی۔ ان میں صرف آفاق زخمی تھا، کسی نے اس کی مرہم پٹی نہیں کی تھی۔ 3-4 قیدیوں نے مرہم اور کچھ دیسی دوائیاں چھپا کر رکھی ہوئی تھیں۔ رات کو انہوں نے آفاق کے زخم صاف کیے اور مرہم بھر کر اوپر کپڑے باندھ دیے۔ آفاق کو اپنے زخموں کا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس کا دھیان اپنی بہنوں کی طرف تھا۔ قیدیوں سے وہ پوچھتا تھا کہ اس کی بہنیں کہاں ہوں گی اور وہ قید سے کس طرح بھاگ سکتا ہے۔ قیدیوں نے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اس کی بہنیں کہاں ہوں گی اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ اسے بتایا گیا کہ اس قید خانے کی کوئی دیوار نہیں اور انہیں بیڑیاں بھی نہیں ڈالی گئیں، پھر بھی وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ سنتری گھوم پھر رہے ہیں۔ اگر وہ یہاں سے نکل بھی جائے تو جائے گا کہاں؟ کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا۔ اس کی سزا اتنی اذیت ناک موت ہوگی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں کئی سالوں سے قیدی پڑے ہیں جو کرک ہی کے رہنے والے ہیں لیکن بھاگنے کی جرت نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پکڑے نہ گئے تو صلیبی ان کے پورے خاندان کو قید میں ڈال دیں گے۔ ان تمام مجبوریوں اور خطروں کے باوجود آفاق فرار اور بہنوں کو رہا کرانے کی سوچ رہا تھا۔ اس کا جسم چلنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ قیدی دن بھر کے تھکے ماندے بے ہوشی کی نیند سو گئے تھے اور آفاق جاگ رہا تھا۔ لڑکیاں پکڑی نہ گئی ہوں، عثمان صارم نے سرگوشی میں کہا۔ خدا کو یاد کرو عثمان، برجیس نے کہا۔ ہم اس وقت موت کے منہ میں ہیں، دل سے تمام خوف نکال دو اور خدا کو دل میں بٹھا لو۔ تمہیں دوسرے لڑکوں پر پورا بھروسہ ہے، عثمان نے کہا۔ ان کی فکر نہ کرو، مجھے لڑکیوں کی فکر ہے، خدا کو یاد کرو۔ برجیس نے کہا، ہم چوری کرنے نہیں آئے، اللہ مدد کرے گا۔ اس وقت عثمان صارم اور برجیس گھر میں نہیں تھے۔ اس عمارت سے جس میں مغویہ لڑکیاں تھیں اتنی دور جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے جہاں سے عمارت انہیں اپنے گھر سر پر کھڑی نظر آ رہی تھی۔ ان کے ساتھی ان کے تھوڑی دور بکھر کر انہی کی طرح چھپے ہوئے تھے۔ برجیس نے انہیں اچھی طرح بتایا تھا کہ کون سے اشارے پر انہیں کیا کرنا ہے۔ عثمان صارم کو ان 4 لڑکیوں کا غم تھا جو فوجی سامان اور گھاس کو آگ لگانے کے لیے گئی تھیں۔ ان میں اس کی بہن النور بھی تھی۔ اس وقت تک آگ لگ جانی چاہیے تھی۔ توقع یہ تھی کہ اگر اسکیم کامیاب رہی تو آگ کے شعلے اٹھیں گے، پھیلیں گے اور اس عمارت سے تمام کمانڈوز وغیرہ آگ کی طرف بھاگیں گے، جو ایک قدرتی عمل تھا کیونکہ فوجی سامان کو آگ لگنے کی صورت میں وہ اپنی محفل عیش و طرب میں مگن نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کی جاتے ہی ان نوجوانوں کو عمارت پر ٹوٹ پڑنا تھا، مگر صلیبیوں کو گئے بہت وقت ہو گیا تھا، شاید سنتری نے انہیں روک کر واپس بھیج دیا ہوگا۔ لڑکیاں بھی سنتری تک ہی نہیں پہنچی تھی کیونکہ وہ وہاں سنتری تھا ہی نہیں۔ سنتری کا نہ ہونا خطرہ تھا کیونکہ زندہ رہنے کی صورت میں وہ انہیں آگ لگاتے پکڑ سکتا تھا۔ لڑکیوں نے سنتری کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ خشک گھاس کے پہاڑوں جیسے ڈھیروں کے پاس سے گزر رہی تھیں۔ اندھیرے میں انہیں خیموں کے انبار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ اکٹھی جا رہی تھیں۔ انہیں ایک جگہ ڈنڈے سے بندھی ہوئی مشال کا شعلہ نظر آیا، ادھر چلی گئیں۔ سنتری سامنے آ گیا، مشال کا ڈنڈا زمین میں گڑا ہوا تھا۔ سنتری نے مشال اٹھا لی اور لڑکیوں کے قریب آ کر انہیں روکا۔ وہ لڑکیوں کے بھڑکیلے لباس اور سج دھج دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ ان کے ساتھ ایک نوکرانی تھی جس کے سر پر گٹھری اٹھا رکھی تھی۔
संतरी ने उससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ जा रही हैं। मालूम होता है हम गलत रास्ते पर आ गई हैं। अन्नूर ने बड़ी शौक हंसी से कहा, शेख शाह रेनाल्ड का दावतनामा आया था, हमने रात को आने का वादा किया था, ज़रा देर हो गई तो किसी ने बताया कि रास्ता छोटा है, यहाँ तो आगे मालूम होता है कि घोड़े वगैरह बंधे हैं, हम किधर जाएं। एक मामूली से संतरी पर रोब तारी करने के लिए शाह रेनाल्ड का नाम ही काफ़ी था। वो जानता था कि सलवी बादशाह किस कुमाश के लोग हैं। रेनाल्ड ने उन लड़कियों को ऐशो इशरत और नाचने गाने के लिए बुलाया होगा। लड़कियों के लिबास, उमें और उनकी शक्ल और सूरत, अन्नूर के बात करने का निडर और खिलंडरा सा अंदाज बता रहा था कि वो ये उसके आला हुकाम के मतलब की लड़कियां हैं। उसने उन्हें रास्ता बताना शुरू कर दिया। एक लड़की उसके पीछे गई और इतनी जोर से खंजर उसके पेट में घोंपा कि दिल को चीरता हुआ आगे निकल गया। उसके हाथ से मशाल गिर पड़े। अन्नूर ने मशाल दो पांव रख कर उसे शोला बुझा दिया। बाकी लड़कियों ने भी संतरी के जिस्म में अपना खंजर दाखिल कर दिया। संतरी की आवाज़ भी न निकली। बिरजैस ने उन्हें बताया था कि घास को आग लगेगी तो उसकी रोशनी में उन्हें खेमे के ढेर और गाड़ियां नजर आएंगी। घास के पहाड़ तो उन्हें अंधेरे में भी नजर आ रहे थे। जो लड़की नौकरानी बनी हुई थी उसने जल्दी से सर से गठी उतारी। उसमें आतिशगीर मादा और आग लगाने का सामान था। उन्होंने घास के एक ढेर को आग लगा दी, फिर दूसरे और तीसरे को, और जरा सी देर में तमाम ढेरों को आग लग गई। अब खतरा बढ़ गया था क्योंकि रोशनी हो गई थी। थोड़ी दूर उन्हें लिपटे हुए खेमों के ढेर नजर आए। ये कपड़ा था, उसे आग लगाना मुश्किल न था। काली घोड़ा गाड़ियां और एक दूसरे के साथ खड़ी थीं। लड़कियों में गैर मामूली फुर्ती आ गई थी। उन्होंने 3-4 गाड़ियों पर आतिशगीर मादा फेंका और आग लगा दी। इतनी देर में घास के शोले आसमान तक पहुंचने लगे। लड़कियां घोड़ों की तरफ भागीं। अभी तक कोई बेदार नहीं हुआ था। लड़कियों ने खंजरों से वो लंबे लंबे रस्से काट दिए जिनके सिरे जमीन में दबे हुए थे, और हर रस्से के साथ 40-50 घोड़े बंधे हुए थे। लड़कियों ने चंद एक घोड़ों को खंजर मारे। वो बिधक कर और शोलों के डर से हैबतनाक आवाज से हिनहिनाने लगे और अंधाधुंध भागने लगे। जो घोड़े खुल न सके उन्होंने उधम बर्पा कर दिया। मालूम नहीं कितने घोड़े खुलकर इधर उधर दौड़ने और हिननाने लगे। ऊँट खुले थे और आराम से बैठे थे, ऊँट खड़े हुए और अंधाधुंध भागने लगे। चारों लड़कियां बेलगाम घोड़ों और बेमहारों ऊँटों के नरगे में आ गईं। दूसरी तरफ शोले थे जिनकी तपिश दूर से भी जिस्मों को जलाती थी, और जानवरों को इस कदर ज्यादा शोरगुल और धमाकों जैसी टापों से फौज बेदार हो गई। मुगविया लड़कियों को दुल्हने बना दिया गया था। दोनों कमरों में बैक वक्त एक आदमी दाखिल हुआ। ये सलीबियों का जंगजू हुक्मरान था। वो शराब में बदमस्त थे। खादमाएं बाहर निकल गईं। लड़कियां कमरों में भाग दौड़ कर अपने पनाहे ढूंढने लगी। उनके इसमत का पासबान खुदा के सिवा कोई न था। एक लड़के दो जानों गिर पड़ी और रोकर रोकर खुदा को मदद के लिए पुकारा। सलीबी ने कहका लगाया और उसकी तरफ बढ़ा। बाहर से उसे शोरगुल सुनाई दिया। एक गैर मामूली शोर था। उसने दरवाजा खोल कर देखा तो ऐसे लगा जैसे पूरे शहर को आग लग गई हो। घोड़ों और ऊँटों की खौफजदगी का ये आलम था कि कुछ घोड़े इस बुलंदी पर भी चढ़ आए जिस पर ये इमारत थी। उसका नशा फौरन उतर गया। दूसरा भी बाहर निकल आया। 2-3 आदमी दौड़ते आए और घबराए लहजे में कहा, घास खेमों और गाड़ियों को आग लग गई है। दौड़ते हुए जानवरों ने कई आदमियों को कुचल दिया है। अगर आग शहर को लगती तो ये हुक्काम परवाह न करते। वहां तो फौज का सामान जल रहा था और फौज के सैकड़ों जानवर खुल गए थे। जरा सी देर में तमाम हुक्मरान और कमांडर, वहां जो कोई भी था, दौड़ता निकल आया। वो अपनी निगरानी में आग बुझाने का बंदोबस्त करना चाहते थे। इस इमारत के इर्द गिर्द जो मुसल्ला पहरेदार था वो भी वहां से हट गया था। बॉडीगार्ड्स भी अपने हुक्काम के पीछे दौड़ते गए। बिरजैस ने बुलंद आवाज से पुकारा, तुम भी चलो। वो इस इमारत की तरफ दौड़ा। उसके 8 जवान भी दौड़ पड़े। उनके हाथों में खंजर थे। इमारत के बरामदे में जाकर उसने अपने उन 2 साथियों को पुकारना शुरू कर दिया जो वहां ईसाइयों के भेष में मुलाजिम थे। उनमें से एक मिल गया। उसने बिरजेस को पहचान लिया। बिरजेस ने पूछा कि आज जो लड़कियां लाई गई हैं वो कहाँ हैं। उसे मालूम नहीं था। उसने कमरा दिखा दिए और ख़ुद भी साथ हो लिया। वहाँ अब सहूलत ये पैदा हो गई थी कि कोई जिम्मेदार आदमी मौजूद नहीं था। पीछे नौकर चाकर रह गए थे जो आगे जाकर बुलंदी से आग का तमाशा देख रहे थे। बिरजेस की स्कीम पूरी तरह कामयाब थी। मुलाजिम के रहनुमाई में उन कमरों में जाने लगे जहाँ लड़कियाँ होती थीं। वहाँ बरामदों में कुछ लड़कियां खड़ी थीं। उनमें बाज नीम बरहना थीं। उसने पूछा गया था कि आज जो लड़कियां आई हैं वो कहाँ हैं। उन्हें भी मालूम न था। आखिर एक कमरे में गए तो एक लड़की मिल गई। वो कमरे में दुबके हुए थे। उस्मान सारिम और उसके बाद साथियों ने
اسے دن کے وقت دیکھا تھا جب دونوں کو لیٹے ہوئے قافلے کے ساتھ لے جا رہا تھا۔ برجیس کی پارٹی کے تمام آدمی نقاب پوش تھے۔ انہیں دیکھ کر لڑکی نے چیخ ماری۔ برجیس نے انہیں بتایا کہ مسلمان ہیں اور اسے رہا کرانے آئے ہیں، مگر لڑکی اتنی ڈری ہوئی تھی کہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اسے زبردستی اٹھا لیا۔ دوسرے کمرے میں اس کی بہن مل گئی۔ اس کا رد عمل بھی یہی تھا، اسے بھی زبردستی اٹھایا گیا۔ دوسری لڑکیاں جو ایک عرصے سے صلیبیوں کے پاس تھیں یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان آدمیوں کو ڈاکو سمجھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ مغبیہ بہنیں چیخ و پکار کر رہی تھیں۔ انہیں برجیس نے غصے سے کہا وہ سب مسلمان ہیں اور انہیں مسلمان گھرانوں میں لے جا کر چھپائیں گے۔ بڑے مشکل سے انہیں خاموش کیا گیا اور جابازوں کی یہ جماعت وہاں سے نکل گئی۔ آگ کا منظر بے حد خوفناک تھا۔ شعلے توقع سے کہیں زیادہ اونچے جا رہے تھے اور دور دور تک پھیل گئے اور پھیلتے ہی چلے جا رہے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں نے سارے شہر میں قیامت برپا کر دی رکھی تھی۔ سارا شہر جاگ اٹھا تھا۔ گلیوں میں، سڑکوں پر اور میدانوں میں ان جانوروں نے اس قدر دہشت پھیلا دی تھی کہ لوگ دبک کر گھروں میں بیٹھ گئے تھے، اور آگ نے جو دہشت پھیلائی تھی اسے بعض لوگ گھروں سے بھاگنے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ افراتفری اور بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی کے جاسوس بھی وہاں موجود تھے۔ وہ عقل مند اور موقع شناس تھے۔ انہوں نے آگ، بھاگتے دوڑتے جانور اور افراتفری دیکھی تو یہ معلوم کیے بغیر کہ معاملہ کیا ہے، یہ مشہور کر دیا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج شہر میں داخل ہو گئی ہے اور شہر کو آگ لگ رہی ہے۔ یہ افواہ مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہوش اڑ گئے۔ یہ افواہ آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ غیر مسلموں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ صلیبی حکمران اور اعلیٰ حکام آگ کی جگہ پہنچے تو وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ مسلمانوں کی فوج قلعے میں کہیں نقب لگا کر اندر آ گئی ہے۔ انہوں نے فوج کے قلعے کے دفاع کے لیے جنگی ترتیب میں فوراً چلے جانے کا حکم دیا اور اسی فوج کے کچھ حصے کو قلعے کے باہر جانے کو کہا۔ دو تین کمانڈر دوڑ کر قلعے کی دیوار پر چڑھے اور باہر دیکھا۔ باہر خاموشی تھی، کسی طرف سے حملہ نہیں ہوا تھا۔ قلعے کا عقبی دروازہ کھول دیا گیا تاکہ فوج باہر جا سکے۔ رات کے وقت قلعے کا دروازہ کھولا جاتا تھا، لیکن اس خیال سے دروازہ کھول دیا گیا کہ سلطان ایوبی کا کوئی جاباز دستہ اندر آ گیا ہے جس نے بھگدڑ مچا دی ہے۔ یہ باہر کے حملے کا پیش خیمہ تھا۔ فوج آ رہی ہوگی۔ اس فوج کو شہر سے دور روکنے کے لیے صلیبیوں نے رات کو ہی فوج باہر بھیج دی اور دروازہ کھولنے کا خطرہ مول لے لیا۔ یہ فیصلہ دراصل گھبراہٹ میں کیا گیا تھا اور ایک غلط فیصلہ تھا۔ بعض غیر مسلموں نے جو عقبی دروازے کے قریب تھے دیکھ لیا کہ دروازہ کھل گیا ہے، وہ آدھا دھند دروازے کی طرف بھاگے۔ انہیں دیکھ کر دوسرے شہری بھی ان کے پیچھے گئے۔ وہاں سے فوج گزر رہی تھی۔ شہریوں کا سیلاب آ گیا جسے کوئی نہ روک سکا۔ آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ گھوڑا گاڑیوں کے قریب ہی رسد کی بوریوں کے انبار تھے۔ بہت سا دیگر اقسام کا سامان بھی پڑا تھا۔ آگ پر قابو پانا ضروری تھا، مگر پانی کی قلت تھی۔ نہ کوئی تالاب تھا نہ کوئی ندی۔ شہر میں تھوڑے سے کنویں تھے لیکن پانی لانے والا کوئی نہ تھا۔ شہری گھروں میں چھپ گئے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ یہ کام فوج کر سکتی تھی۔ فوج کی کچھ نفری کو بلایا گیا اور اس کے ساتھ ہی کسی کو ان مسلمان قیدیوں کا خیال آ گیا جو بیگار کیمپ میں پڑے ہوئے تھے۔ فوراً حکم دیا گیا کہ قیدیوں کو اس اعلان کے ساتھ لے آؤ کہ وہ آگ پر قابو پا لیں تو انہیں صبح کے وقت رہا کر دیا جائے گا۔ قیدی باہر کے شور سے جاگ اٹھے تھے اور سنتری انہیں ڈنڈے مار مار کر سو جانے کو کہہ رہے تھے۔ اتنے میں حکم آ گیا کہ قیدیوں کو پانی لانے اور آگ پر قابو پھینکنے کے لیے لے چلو۔ رہائی کا اعلان بھی کیا گیا۔ ان میں آفاق بھی تھا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو کر اور زیادہ دکھنے لگا تھا۔ اس نے ایک قیدی سے کہا صلیبیوں کی ساری سلطنت جل جائے میں آگ بجھانے نہیں جاؤں گا، پاگل نہ بنو۔ ایک قیدی نے اسے کہا ان لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ آگ بجھاؤ اور کل رہا ہو جاؤ، لیکن یہ دھوکہ ہے، یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ چلو اور بھاگ نکلو۔ ہم نہیں بھاگ سکتے کیونکہ یہ لوگ ہمارے گھروں سے واقف ہیں۔ تم نکل جانا۔ جاؤں گا کہاں؟ قیدی نے اسے اپنا گھر کا پتہ بتا کر کہا میں کوشش کروں گا موقع محل دیکھ کر تمہارے اپنے گھر پہنچا دوں، لیکن وہاں زیادہ دن نہ رکنا کیونکہ صلیبی میرے سارے کنبے کو سزا دیں گے۔ قیدیوں کو صلیبی لے گئے اور انہیں تقسیم کر کے مختلف کنوؤں پر لے جایا گیا۔ فوجی پانی نکال رہے تھے۔ قیدیوں نے مشکیزیں اٹھانے شروع کر دیے اور دوڑ دوڑ کر جاتے اور آگ پر پانی پھینکتے تھے۔ ایک دو چکر میں سنتری ان کے ساتھ رہے مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ قیدی اور فوجی گڈمڈ ہو گئے، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ صلیبی کمانڈر گھبراہٹ میں سب کو گالیاں دے رہے تھے۔ اتنے میں گھوڑوں کا ڈرا ہوا ریوڑ دوڑتا آیا اور آگ بجھانے والے قیدی اور فوج ان کی زد میں آ گئے۔ سب ادھر ادھر بھاگ اٹھے۔
بعض کچلے بھی گئے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آفاق کو پرانا قیدی اپنے ساتھ لے گیا۔ مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ خوش تھے کہ مسلمان فوج آ گئی ہے۔ قیدی اپنے گھروں میں داخل ہوا، اس کا سارا خاندان جاگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بہت مسرور ہوئے، لیکن اس نے آفاق کو ان کے حوالے کر کے کہا، اسے چھپا لو اور جلدی شہر سے نکال دینا، میں نہیں رک سکتا۔ سلیبوں نے کل رہائی کا وعدہ کیا ہے، اسے ابھی کوئی نہیں جانتا، اگر میں یہاں رک گیا تو شاید کبھی بھی رہائی نہ ملے گی۔ کیا سچ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج اندر آ گئی ہے؟ قیدی کے باپ نے پوچھا۔ کچھ پتا نہیں، قیدی نے جواب دیا، آگ بہت زور کی ہے، معلوم نہیں کب بجھے گی۔ اگر ہماری فوج نہیں آئی تو پھر ہم یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ قیدی کے باپ نے کہا، یہ آدمی خود ہی نکل جائے گا۔ قیدی نے کہا، یہ کل یہاں سے نکل جائے گا، اس کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ قیدی کے باپ نے کہا، ابھی ابھی تمہارا چھوٹا بھائی دو مسلمان لڑکیوں کو لایا ہے، انہیں اس نے سارم کے بیٹے عثمان نے اور ان کے دوستوں نے صلیبیوں کے شاہی خانہ سے اغوا کیا ہے۔ دونوں کو ہم نے گھر میں چھپا لیا ہے۔ کون ہیں وہ لڑکیاں؟ قیدی نے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ انہیں کل ایک قافلے سے صلیبیوں نے اغوا کیا تھا۔ باپ نے جواب دیا، ان کا بھائی سنا قید میں ہے۔ آفاق نے تڑپ کر پوچھا، کہاں ہیں وہ لڑکیاں؟ ذرا سی دیر میں آفاق اپنی بہنوں کو گلے لگا رہا تھا۔ خدا نے ان کی فریاد سن لی تھی۔ یہ بڑا ہی جذباتی منظر تھا۔ ان کے ماں باپ مارے گئے تھے، وہ لٹے گئے تھے۔ انہیں ایسے معجزہ نما ملاقات کی توقع نہیں تھی۔ جس قیدی کا یہ گھر تھا وہ دوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ قید سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی برجیس اور عثمان سالم کے ساتھ تھا۔ وہ لڑکیوں کو گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ اچانک آ گیا۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، فوراً شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا ہے۔ آفاق کے متعلق اسے بتایا گیا، کوئی ان لڑکیوں کا بھائی ہے اور قید سے فرار ہو کر آیا ہے۔ اس نے آفاق کو بھی اپنے ساتھ لیا اور باہر لے گیا۔ باہر 3 گھوڑے کھڑے تھے، یہ برجیس کا انتظام تھا۔ اس نے دونوں بہنوں کو گھوڑوں پر سوار کیا اور جب تیسرا گھوڑے پر خود سوار ہونے لگا تو اسے آفاق کے متعلق بتایا گیا۔ اس نے آفاق کو تیسرے گھوڑے پر سوار کیا اور خود اچھل پڑا۔ اس نے اتنا ہی کہا، خدا حافظ دوستو، زندہ رہے تو ملیں گے۔ وہ دوڑ پڑا۔ وہ شہر کے عقبی دروازے کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے ڈرے ہوئے شہریوں کا جلوس باہر کو بھاگا جا رہا تھا۔ یہ دروازہ برجیس نے پہلے ہی سے دیکھ رکھا تھا۔ شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کہیں سے 3 گھوڑے پکڑے اور لے آیا۔ کسی صلیبی کمانڈر نے دیکھ لیا کہ شہری تو بھاگ رہے ہیں۔ اس نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔ برجیس جب وہاں پہنچا تو دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا اور شہریوں کا ایک ہجوم دروازے میں پھنس گیا تھا۔ ایک دروازہ داویلا بپا تھا۔ برجیس نے چلانا شروع کر دیا، پیچھے سے فوج آ رہی ہے، دروازہ کھول دو، بھاگو، مسلمان آ رہے ہیں۔ ہجوم نے آگے کو زور لگایا تو بند ہوتے دروازے کھل گئے۔ انسان رکے ہوئے دریا کے طرح بند توڑ کر نکل گئے۔ باہر نکل کر برجیس نے آفاق سے کہا، کسی ایک بہن کے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ اگر میں تمہارے ساتھ سوار ہوا تو ایک گھوڑے پر 2 مردوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا، ہمارا سفر لمبا ہے۔ آفاق ایک بہن کے پیچھے سوار ہو گیا۔ دوسری سے اس نے کہا کہ وہ سواری سے ڈرے نہیں، گھوڑا اسے گرائے گا نہیں۔ انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ برجیس کو معلوم تھا کہ راستے میں صلیبی فوج خیمہ زن ہے۔ اسے بھی یہ بھی معلوم تھا کہ کون سی جگہ فوج نہیں ہے۔ اسے اس سمت ہو لیا۔ کرک کے بھاگے ہوئے لوگ ادھر ادھر بکھرتے جا رہے تھے، شعلوں کی روشنی دور دور تک جا رہی تھی۔ آفاق اور لڑکیوں کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں کس طرح رہا کرایا گیا ہے۔ برجیس خاموش تھا۔ وہ اگر بولتا تھا تو صرف اتنا کہ آفاق اسے اس کی خیریت پوچھتا تھا اور اس کی جو بہن گھوڑے پر اکیلے سوار تھی اس کی پوچھ لیتا تھا کہ وہ ڈرا تو نہیں رہی۔ کرک کے شعلے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ رات گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو برجیس سلطان ایوبی کی فوج میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کمانڈر سے اپنا تعارف کرایا اور سلطان ایوبی کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہوگا۔ کماندار اسے اپنے دستوں کے کماندار کے پاس لے گیا، جس نے اسے بتایا کہ سلطان ایوبی کہاں ہو سکتا ہے۔ برجیس اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ اس نے صرف لڑکیوں کو صلیبیوں سے آزاد نہیں کرایا تھا، بلکہ کرک میں آتش زنی جیسی تقریبی کارروائی کر کے صلیبی فوج کے غیر معمولی شہریوں کے جذبے پر خوف طاری کرایا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کو یہ مشورہ دینا چاہتا تھا کہ کرک پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ کرک کی صبح ایک بڑی بھیانک تھی۔ شعلوں کی بلندی اور تندی ختم ہو گئی تھی، لیکن آگ ابھی تک سلگ رہی تھی۔ صلیبی فوج کے رسد اور جانوروں کے تمام تر خشک چارہ جل گیا تھا۔ خیموں کے علاوہ بے شمار جنگی سامان نظر آتش ہو گیا تھا۔ کچھ اونٹ زندہ جل گئے تھے۔
तमाम घोड़े और ऊँट रात भर दौड़ दौड़ कर थक गए थे और अब सारे शहर में आवारा फिर रहे थे। जगह जगह उन लोगों की लाशें पड़ी थीं जो बेलगाम घोड़ों और बेमहार ऊँटों की जद में आकर कुचले गए थे। फौजी और कैदी अभी तक कुएं से पानी ला 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 कर आग पर फेंक रहे थे। सलीबी हुक्काम अभी तक ये समझ रहे थे कि सुल्तान अयूबी की फौज अंदर आ गई है, लेकिन वहां कोई आसार नहीं थे। उन्होंने किले की दीवारों पर जाकर हर तरफ देखा। बाहर सलीबियों की अपनी फौज किले के इर्द गिर्द मौजूद थी। इस्लामी फौज का दूर दूर तक नामो निशान न था। अब यह तफ्तीश करनी थी कि आग किस तरह लगी। तो संतरी की लाश मिली जिसे लड़कियों ने हलाक किया था, लेकिन घोड़ों और ऊँटों ने उसे बुरी तरह रौंद दिया था। खंजरों के जख्म पहचाने नहीं जाते थे। इससे थोड़ी दूर जनाना लाशें मिली। ये उस मैदान में पड़ी हुई थीं जहां घोड़े और ऊंट बंधे थे। ये तफ्तीश करने वाला हाकिम कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि सलीबियों का इंटेलिजेंस का हेड डायरेक्टर हरमन था। उस मैदान में लाशें तो और भी पड़ी थीं, लेकिन उसे 4 औरतों की लाशें मिली। उनके चेहरे घोड़ों के पांव तले आकर मसख हो गए थे। जिस्म को कोई हिस्सा सलामत नहीं था। ये लाशें एक दूसरे से दूर पड़ी थीं। उनके कपड़े तार तार हो गए थे। खाको खून में उसका असल रंग नजर नहीं आता था। इतना ही पता चलता था कि जनाना कपड़े हैं। लाशें देखकर यह सबूत मिलता था कि औरतों की हैं। सबके जिस्मों से खाल उखड़े हुए थे और कई जगहों से गोश्त बाहर आया हुआ था। कई हड्डियां नंगी हो गई थीं और टूटी हुई भी थीं। हर लाश के गले में जंजीर और जंजीर के साथ एक छोटी सलीब बंधी हुई थी। ये सलीब उस अमर का सबूत था कि औरतें ईसाई थीं। हरमान और फौजी अफसर हैरान थे कि औरतों की लाशें यहाँ क्यों पड़ी हैं। ये फौजी इलाका था और हर उस तरफ से किसी शहरी को गुजरने की इजाज़त नहीं थी और ना ही यह आम गुजरगाह थी। ये तो जानवरों रसद वगैरह की जगह थी। वहाँ चंद लाशें और भी पड़ी थीं, वो फौजियों की थीं। औरतें रात के वक्त इधर क्यों आईं? इस सवाल का जवाब देने वाला कोई न था। सिर्फ कयास आराई की जा सकती थी जो की गई। कहा गया कि फौजी पेशावर औरतों को इधर ले आए होंगे, मगर असल मसला तो यह था कि आग किस तरह लगी। शहर के मुसलमानों पर शक किया जा सकता था, लेकिन मुजरिमों का सुराग लगाना आसान नहीं था। हुक्म दिया गया खुफिया पुलिस और फौज के सुराग रसां शहर में मुश्तबा मुसलमानों की छानबीन करें और जिस पर जरा से भी शक हो उसे कैद में डालकर अजियत रसा तहकीकात करें। अनूर उनकी लड़कियों के घर वाले बहुत परेशान थे। लड़कियां वापस नहीं आई थीं। डर ये था कि पकड़ी ना गई हों। उन्होंने अपना फर्ज मुकम्मल कामयाबी से अदा कर दिया था, लेकिन अभी तक लापता थीं। उस्मान सारिम और उसके दोस्त और तमाशाइयों के हुजूम में जा खड़े हुए जो आतिश ज़दा जगह खड़े थे। वहाँ उन्हें पता चला कि 4 औरतों की लाशें मिली हैं। थोड़ी देर बाद ऐलान हुआ कि 4 औरतों की लाशें फला जगह रख दी गई हैं। तमाम शहरी उन्हें देखकर पहचानने की कोशिश। तमाशाइयों का हुजूम उधर को चला गया। उस्मान सारिम और उसके दोस्तों ने इकट्ठी रखी हुई 4 लाशों को देखा। उनकी सलीब उनके सीने पर रख दी गई थी। कोई भी किसी लाश को ना पहचान सका। पहचानने के लिए वहां कुछ था ही नहीं। चेहरे से खाल उतर हुई होती। बास के चेहरे अंदर को पचक गए थे। उस्मान सारिम के आंसू निकल आए। वो तमाशाइयों में से निकल गया। उसके दोस्त भी उससे जा मिले। उन सबको मालूम था कि लाशें किन की हैं। उनमें एक उस्मान सारिम की बहन अन्नूर की लाश थी। बाकी 3 लाशें उसकी सहेलियों की थीं। चारों रात को अपना फर्ज अदा करके शहीद हो गई थीं। उनके शहादत का आईनी शाहिद कोई भी न था। लाशों की हालत जो कहानी बयान करती थी वो कुछ इस तरह हो सकती थी कि उन लड़कियों को संतरी को हलाक करके आग लगाई, बाद में घोड़ों के रस्से काटे और उन्हीं घोड़ों के भगदड़ की जद में आ गई। मालूम नहीं कितने सौ घोड़े और ऊंट इन लाशों को राउंड रहे। 2 लड़कियों की इस्मत बचाने के लिए 4 लड़कियां कुर्बान हो गई। बरजैस ने अपने हाथों उन लड़कियों के गले में सलीब लटकाई थी ताकि वक्त ज़रूरत वो सलीबें दिखाकर जाहिर कर सकें कि वो ईसाई हैं। उन लड़कियों का जनाजा नहीं पड़ा गया। उन्हें सलीबियों ने ईसाई समझकर उन्हें कब्रिस्तान में कहीं दफन कर दिया। उनके लवायकीन ने मातम नहीं किया। इसाले सवाब के लिए कुरान खानी कराई गई। घरों में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी गई। चारों लड़कियों के बापों ने एक ही जैसे जज्बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर वो 4 बेटे को कुर्बान करने को तैयार हैं, मगर उनसे जो कुर्बानी ली जानी चाहिए लगी वो बड़ी ही अजियतनाक थी। सलीबी फौज ने तमाम मुसलमान घरों की खाना तलाशी शुरू कर दी। खतरा था कि जो हथियार उन्होंने घरों में छुपा रखे हैं वो पकड़े जाएंगे। सबने हथियार अंदरूनी कमरों में खोद कर दबा दिए। दूसरा खतरा यह था कि चारों लड़कियां शहीद हो गई थीं। उनके मुतालिक जवाब देना मुश्किल था कि वो कहाँ चली गईं।
آگ کی رات دوسرے دن امام کو جب لڑکیوں کی خبر سنائی گئی تو اس نے پہلی بات یہ کہی کہ تمہارے غیر مسلم پڑوسی اور مسلمان مخبر ضرور پوچھیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں، تو کیا جواب دو گے؟ امام دانشمند اور اندیش امام تھا، اس نے گہری سوچ کے بعد کہا، چاروں لڑکیوں کے باپ اور بھائی میرے ساتھ آئیں۔ وہ آ گئے تو اس نے سب کو ایک طریقہ بتایا اور کوئی باتیں ذہن نشین کرائی۔ وہ سب کو صلیبیوں کے انتظامیہ کے دفتر میں لے گیا اور وہاں کے سب سے بڑے حاکم سے ملاقات کی اجازت لے کر بڑے غصے اور جذباتی لہجے میں کہا، میں لوگوں کا امام ہوں، یہ میرے پاس فریاد لے کر آئے ہیں کہ رات آگ لگی تو یہ سب آگ بجھانے کے لیے دوڑ پڑے۔ یہ رات بھر کنویں سے پانی نکالتے رہے، شہر میں بھگدڑ مچ گئی، کسی کا ہوش نہ رہا۔ یہ لوگ صبح کے وقت گھروں کو گئے تو انہیں پتہ چلا کہ آپ کی فوج کے کچھ آدمی ان کے گھروں میں گھس گئے اور ان کی کنواری لڑکیاں اٹھا کر لے گئے۔ ہماری 4 لڑکیاں لاپتہ ہیں، ہماری فوج پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لو۔ صلیبی حاکم نے رعب سے کہا، جناب میں مذہبی پیشوا ہوں۔ امام نے کہا، میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں دھتکار سکتے ہیں اور اپنی فوج کو بے گناہ کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا سے کوئی اچھا اور برا عمل نہیں چھپا سکتے۔ آپ ہمارے حاکم ہیں، خدا تو نہیں۔ ان لوگوں نے آپ کی فوج کو جو نقصان سے بچانے کے لیے ساری رات آگ سے لڑائی لڑی، آپ انہیں اصلاح دے رہے ہیں کہ یہ بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی لڑکیوں کو آپ کی فوج ہی اٹھا لے گئے ہیں۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد حاکم نے انہیں کہا کہ ان لڑکیوں کو تلاش کیا جائے گا۔ امام اس سے یہی کہلوانا چاہتا تھا۔ باہر آ کر وہ جب واپسی کے لیے چلے تو امام نے سب سے کہا کہ اب یہی مشہور کر دو کہ رات ان کی لڑکیاں اغوا ہو گئی ہیں۔ چنانچہ یہی مشہور کر دیا گیا۔ ان کے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں نے یقین کر لیا۔ شہر کی حالت ہی ایسی تھی کہ لوٹ مار اور اغوا آسانی سے کی جا سکتی تھی۔